آپ کو کئی جمعۃ مبارک میں جیسے ہمارے حدیث بھی بیان ہو رہی ہے، کئی جمعۃ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کے آداب کو صحابہ کے بارے میں واقف کرایا کہ یہ مسجد کے آداب ہے، یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کے حقوق ہے، الغرض ان حقوق کو تمہیں پورا کرنا ہے اور ان حقوق کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو مسجد کے حقوق کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ پورا ارشاد فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اور مسجد کا حق کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو نا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے اوپر مسجد کا حق ہے۔ اب یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم نماز کے ٹائم پر تو آپ کو فرض نماز یا سنت یا نفل وغیرہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ آپ نماز کے علاوہ آئے، الغرض کوئی ایسا ٹائم آئے جس ٹائم پر نماز کا ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ وقت ہے، تو اب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اگر مسجد میں داخل ہو گئے ہو نا تو یہاں پر کیا ہے؟ تم 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر مسجد کا حق ہے۔ اور میں نے جیسے پچھلے جمعہ مبارک میں کہا تھا، ہمارے گلی محلوں میں، گاؤں گوٹھوں میں یہ شیوا بن گیا، بہت سارے سے لوگ ہیں جو صرف مسجدوں میں آتے ہیں مسجدوں کا وضو خانہ استعمال کرنے کے لیے، صرف کیا کرتے ہیں؟ پانی بہا کے چلے جاتے ہیں، یا مسجدوں میں آتے ہیں تو صرف واش روم استعمال کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب علماء نے فرمایا تم نے واش روم استعمال تو کر لیا، مسجد کے اندر آئے وضو کر تو لیا تم نے، الغرض جو تمہاری ضرورت تھی وہ تم نے پورا تو کر لی، تمہارا کام ہو گیا، لیکن مسجد کے اندر باؤنڈری وال کے اندر آ گئے ہو نا، اب تمہارے اوپر اس مسجد کا حق ہو جاتا ہے کہ تم کیا کرو؟ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ادا کرو۔ یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے اپنے کام تو مسجد کی باؤنڈری وال میں آ کر اندر کر لیے، وہ تو تمہارا کام ہو گیا، اب تمہارے اوپر حقوق ہے، مسجد کا حق ہے کہ تم کیا کرو؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اگر تمہارے مہمان آئے مسجد کے اندر بٹھا لیا، الگر باؤنڈری وال سے بٹھا لیا، چلو تمہارا کام ہو گیا، لیکن اب تمہارے اوپر حق کیا ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، الغرض اس طریقے سے۔ تو یہ بندے کے اوپر حقوق ہے۔ اور دور رسالت میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نماز کے علاوہ مسجد میں آیا کرتے تھے نا، الغرض دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یا مشورے کے لیے، الغرض کسی بھی کاموں کے لیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ آخر میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے؟ کیا پتا اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے اور کوئی ایسا کام ہو گیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا بات اونچ نیچ ہو گئی، یا بات اسپیڈ سے ہو گئی، یا ہم نے مسجد کے اندر پاؤں اسپیڈ سے رکھ دیا، یا وہ بات جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کر لی۔ حالانکہ صحابہ سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، کیوں؟ حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھ لیا تھا، حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے۔ یہ ہمارے لیے بتایا کہ تم مسجد کے اندر آ گئے ہو نا، اب کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو گیا ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اس کے کفارے کے لیے کیا کرو؟ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، تاکہ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز پڑھ کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مناجات کرو، دعا مانگو، گر گراؤ اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر کوئی برا کام ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پر رحمت کی نظر فرما دے گا۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔